اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا اور نہ، یحسبن الذین گمان کریں وہ لوگ جو، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بخل کنجوسی کو کہتے ہیں، بما آتاہم اللہ بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ بہتر ہوگا ان کے لیے۔ کیا بہتر ہوگا؟ کنجوسی کرنا۔ تو اللہ پاک نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس میں بخل کرنا بہتر ہوگا ان کے لیے۔ بلکہ نہیں بہتر ہوگا نا، بلکہ ہوا شر لہم وہ برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون سین کا مطلب ہے ان قریب، یطوقون وہ طوق پہنائے جائیں گے، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو جو بخل کیا انہوں نے بھی جس کا، یعنی جس چیز کا بھی بخل کیا اسی کا طوق گلے میں ڈال دیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات میراث یعنی اللہ وارث ہے نا سب چیزوں کا، تو میراث ہوتی ہے چھوڑی ہوئی چیز، ترکے کی چیز، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میراث آسمانوں اور زمین کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ تو یہ بخل کی مذمت کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں یہاں پر۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ سے ترجمہ کر دیتی ہوں۔ ولا یحسبن الذین اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ان قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا، ما بخلو جو انہوں نے بخل کیا بھی جس کا، یوم القیامت قیامت کے دن۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض میراث آسمانوں اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ اب یہاں پر بخل کی جو مذمت آئی ہے ان چیزوں کے بارے میں آئی ہے جو کہ فرض تھے، فرائض تھے، خرچ کرنا تھا ان کو اللہ کی راہ میں، اور انسان نے بخل کی وجہ سے نہ کیا۔ مطلب یہ کہ کچھ چیزیں جو کچھ فرائض مالی جو ہم پر فرض ہیں مسلمانوں پر، ایک تو جسمانی عبادت ہوتی ہے اور ایک مالی ہوتی ہے۔ جسمانی عبادت میں نماز ہے، نماز کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اب زکوٰۃ اس کے ساتھ آتی ہے، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، یہ دونوں کو اللہ نے ساتھ ہی رکھا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ساتھ رکھا ہے۔ تو جو مالی عبادت ہے زکوٰۃ، وہ کیا ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہے جو کہ ہمیں مالدار بندے کو، جس کے پاس کہ وہ مال ہے، اس کو اس میں سے دینی ہے۔ مثلاً سونے کا ایک نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے، مال مویشیوں کا نصاب ہے، کھیتی کا نصاب ہے جسے عشر کہتے ہیں۔ یہ سارے جو فرائض ہیں ان کے اندر جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ ادا کرنا فرض ہے، ورنہ یہ مال وبال جان بن جائے گا قیامت میں۔ ایک تو سونے کی زکوٰۃ ہے۔ اب سونے کی زکوٰۃ میں
جو سونا استعمال میں ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں اس میں۔ خواتین کو شوق بہت ہوتا ہے سونے کا، زیورات کا شوق ہوتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں وہ دیتی تو وہ سونا بھی وبال جان ہوگا، قیامت والے دن وہ طوق کی صورت میں گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں ہیں، مال ہیں، کاروباری کھاتے ہیں وہ، اور جانور جن کی کاروباری طریقے سے جن کے جانور ہوتے ہیں، مال مویشی ہوتے ہیں، ان کا گایوں کی الگ ہے، اونٹ کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے۔ 40 بکریاں ہوں تو یعنی جو بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں، سال بعد 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہوگی۔ اسی طریقے سے گائے ہیں، اونٹ ہیں، جو ظاہر ہے ان کا بزنس وہی ہے تو ان کو اسی میں سے دینی ہوگی، اور جن کی کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ان کو اس میں سے پیداوار کا عشر دینا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ جو اللہ پاک نے فرائض رکھ دیے، ان فرائض میں جو بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، ادا نہیں کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تھیں، مال تھا، بما آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے خود پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اب کہیں بھی آپ مال کی نسبت دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کی طرف نہیں کی، کہیں بھی اللہ نے مال کی نسبت کی ہے تو اپنی طرف کیا کہ میں نے دیا آپ کو۔ سورہ بقرہ کا جو پہلا صفحہ آپ نے پڑھا تھا، وہاں پر بھی اللہ پاک نے یہی بتایا تھا، اللہ پاک نے یہی کہا تھا جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کی نسبت، نعمتوں کی نسبت ہمیشہ اللہ پاک کی طرف ہے کہ اللہ کی عطا کرتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میں نے کمایا، میری محنت۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اگر انسان محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ محنت جو کر رہا ہے اس کو محنت سجھائی کس نے؟ اللہ پاک نے سجھائی۔ اس کن اعضاء سے محنت کر رہا ہے؟ اگر تو ہاتھوں کی محنت ہے، جسمانی محنت ہے، تو جسم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر دماغی محنت ہے، دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ آئیڈیاز ذہن میں کس نے ڈالے؟ اللہ نے ڈالے۔ حالات کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے کیے۔ راستے کس نے سجھائے؟ اللہ نے سجھائے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہی انسان کچھ کما پاتا ہے۔ تو جب وہ کما لیتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اس کو دیا، یعنی میری استعمال کردہ، میری عطا کردہ چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد جو اس نے کمایا اس میں سے میرا حق نکال دو۔ کتنا سا حق ہے؟ اگر کسی کے پاس ایک 7.5 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے میں 2.5% اس کی مالیت کا جو بھی ہوگا صرف 2.5%۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے 50-50 بھی کر سکتے تھے، 60-40 بھی کر سکتے تھے، 70-30 بھی کر سکتے تھے، نہیں، اللہ پاک نے 2.5 بس رکھا ہے۔ تو 2.5 جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکال دو تو باقی سارے سونے کو استعمال کرتے رہو۔ اسی طرح کھیتیاں ہیں، عشر دینا ہے اس پیداوار کا۔ اب کسان نے خوب محنت کی اور اس کو پیداوار حاصل ہوئی۔ اب پیداوار حاصل ہوئی تو اللہ پاک اگر چاہتے تو کھیتی بننے کے بعد پوری کھیتی تیار ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو راتوں رات ختم کر سکتے تھے۔ ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کھیتی تیار ہوگی، سب ہو گیا، پھر رات کو اچانک ایک سردی پڑی، کوہر پڑی اور ساری کھیتی جل گئی۔ تو وہ تو کھیتیاں جو ہیں ان کو سرسبز کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو اتنی تیز دھوپ نازل کر دے کہ وہ جل جائے، یا اتنی سردی اور اولے برسا دے تو تب بھی کھیتی تباہ ہو جائے، یا پھر اللہ پاک چاہیں تو بارش ہی نہ برسائیں تو قحط سالی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے کائنات کی ساری چیزوں کو کسان استعمال کرتا ہے، سورج کو، پانی کو، زمین کو، ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ ہی چاہتا ہے تو زمین جو ہے وہ پھوٹتی ہے، پودے پھوٹتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی بیج ہی نہ نکلے۔ تو یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جب اس کو کھیتی مل گئی، اس نے فصل کاٹ لی، اب کیا ہے اس پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اگر تو بارش سے زمین سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ دینا ہوگا کیونکہ اس کا پانی خود کا نہیں لگا، محنت نہیں لگی۔ لیکن اگر بارانی زمین ہے، یہ نہری زمین ہے، نہروں سے سیراب کی ہے، کنوؤں سے ڈول ڈال ڈال کے کی ہے، تو اس میں 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ فرض کریں اگر کسی کو جو پیداوار ہے اس میں سے وہ بندہ کچھ بھی نہیں دیتا،
وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری کم ہو جائے گی، فرض کریں کہ اس کی 10 من گندم تھی، تو 10 من گندم سے 10واں حصہ جو ہے وہ کتنا بنے گا؟ وہ اگر نہیں دیتا، ساری رکھ لیتا ہے، تو یہ وبال جان ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، جیسے سونے کے لیے تو کہا گیا نا 7.5 تولے ہو، اور چاندی کے لیے کہا گیا 52.5 تولے ہو، لیکن عشر کے لیے نہیں کہا گیا۔ عشر کے لیے ٹوٹل پیداوار کا ہے 10واں حصہ، جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے، کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے، کیسی بھی ہوئی ہے، اس کا 10واں حصہ۔ پھل اترا ہے درختوں سے، جو باغات ہیں ان کا پھل اترا ہے تو ان کا 10واں حصہ۔ تو یہ اللہ کا فضل جو اللہ نے اس کو دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں سے جو نہیں دیں گے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو انہوں نے بچا لیا یہ اچھا ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو بہت برا ہے ان کے لیے اگر انہوں نے نہ دیا۔ تو اب جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو واجب چیزیں ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے، اگرچہ کہ اس میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو، لیکن وہ لازم ہے، اس کا حساب ہوگا۔ لہم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ اتنا برا ہوگا اس کا انجام، اگر کوئی کنجوسی کرے گا اور خرچ نہیں کرے گا تو اس کا انجام اتنا برا ہوگا، سَيُطَوَّقُونَ، جلد ان قریب طوق پہنا دیے جائیں گے، ما بخلو، جو انہوں نے بخل کیا، بھی، اس کے ساتھ، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ یعنی جس چیز کے دینے میں بخل کیا ہوگا نا، اسی کا طوق بنایا جائے گا۔ اگر سونا دینے میں، سونے کی زکوٰۃ کا بخل کیا تو سونے کو طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا، زمین کا دیا زمین ڈال دی جائے گی، جانوروں کا دیا جانوروں کو گلے میں طوق بنا کے وہ گردنوں پر اٹھائے اٹھائے پھریں گے، پیداوار کا دیا، پھلوں کا دیا، جو بھی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی باچھیں چیرے گا، پکڑے گا، یعنی جو کیا کہتے ہیں چیکس جو ہیں، ان کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو ذی رحم اپنے قریبی رشتہ دار سے اس کی ضرورت سے بچے ہوئے مال سے مدد مانگے اور وہ مدد نہ کرے۔ اب ذی رحم کا مطلب ہے جن سے رحم کے رشتے ہیں۔ رحم کے رشتے کن سے ہیں؟ باپ کے رشتے اور ماں کے رشتے، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ باپ کے رشتوں میں کون آ جائے گا؟ چچا تایا اور پھوپھیاں آ جائیں گی، دادا دادی آ جائیں گے، اور ماں کے رشتوں میں نانا نانی اور ماموں اور خالائیں آ جائیں گی۔ یہ رحم کے رشتے کہلاتے ہیں۔ تو یہ جن سے یعنی ماں باپ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ماں بھی جڑی ہوئی ہے اور باپ بھی جڑا ہوا ہے، یہ رحم کے رشتے قریبی ہوتے ہیں۔ اگر انہوں رشتہ داروں نے اپنے کسی مالدار بھائی سے، جن کے پاس اللہ نے کافی مال دیا ہے، ان سے کوئی مدد مانگی اور انہوں نے مدد نہ کی اور بخل کیا، تو وہ مال قیامت کے دن سانپ بنا کر اس کو طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے، یعنی اس کے حق ادا نہیں کیے ہوئے، اس کے واجبات ادا نہیں کیے ہوئے اور پیچھے چھوڑ گیا، ڈھیروں ڈھیر چھوڑ گیا، تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطوں والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا۔ بندہ جہاں جہاں جائے گا نا، اس کے پیچھے پیچھے وہ گنجا سانپ ہوگا، 2 نقطے، اس کی آنکھوں کی جگہ وہ 2 نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے پیچھے چلتا رہے گا، بھاگتا رہے گا جیسے کہ اسے پکڑا ہو۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ آیا تھا۔ وہ سانپ اول اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو۔ قیامت کے عذابوں میں کثرت سے یہ بات ہے کہ جو شخص کسی عذاب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر عذاب کے مسلط ہونے کے واسطے اپنی اصلی حالت پر عود کر کے دوبارہ اللہ عذاب کا وہ دوبارہ محل بنے گا۔ یعنی کہ ایک بار عذاب دینے کے بعد وہ کھا گیا سانپ، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بندہ ختم، عذاب ختم، نہیں، اللہ دوبارہ اسے شکل دیں گے، پھر وہی
ہوگا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اللہ اسے دوبارہ مجسم کر دیں گے، جسم دے دیں گے، پھر وہ کام ہوتا رہے گا، اور یہ ابدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عذاب ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ الیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا کیے ہوئے مالوں میں سے اللہ پاک واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ آخرت کے عذاب سے بھی بچیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خالی عذاب سے نہیں بچا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا کریں گے دینے والے کو۔ جو بندہ فرائض ادا کرے گا اگرچہ کہ اس نے فرض ادا کیا، لیکن اللہ نے اس کے لیے ثواب بھی رکھا ہے، کیونکہ مال کی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بخل سے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم سامنے آیا، بندے نے اپنے مال کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت کو اپنایا، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، عشر ادا کیا، غریبوں کے حق ادا کیے، واجبات جو تھے اس کے ذمے وہ ادا کیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس پر ثواب دیں گے۔ اور اگر وہ نہیں ادا کرے گا اور اپنی مرضی سے ہی خرچ کرے گا، اللہ کی مرضی پر نہیں چلے گا، تو پھر یہ عذاب جو ہیں اللہ نے رکھ دیے ہیں، اور یہ عذاب ہلکے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے سورہ توبہ میں یہ والا ہے جملہ کہ وہ والا جو سونا چاندی ہے، وہ سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، آگ میں تپانے کے بعد اس سے انسان کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اور وہ جب شدت تکلیف ہوگی تو کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا سونا، یہ ہے تمہارا مال جو تم گن گن کر رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتے تھے۔ تو بڑے سخت احکام ہیں اس کے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقات نہ دینا، اور غریبوں کی مدد نہ کرنا، یا مال کی محبت میں ایسا ہے نا کہ انسان مدد تو کرتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات مال کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ کی نا لالچ پڑ جاتی ہے کہ یہ بھی بنا لوں، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت جو ہے وہ بڑی ہی معیوب بتائی ہے۔ مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اسلام نے پسند نہیں کیا۔ بڑے بڑے غنی صحابہ گزرے، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے مالدار صحابہ گزرے، لیکن مال تو رکھتے تھے وہ، لیکن اس کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں پڑ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کی جو بڑی بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ذرا بندے کے پاس 4 پیسے آئے، سب سے پہلے اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو جائیں۔ انسان وہ کام کرنے لگتا ہے کہ جو اس نے پہلے مال نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے نا کہ اللہ مال نہ ہی دیتا، تاکہ اللہ کی نافرمانیوں میں نہ خرچ کیا جاتا۔ تو اللہ پاک محفوظ رکھے، بچائے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، مال کی محبت کم کر دے، بلکہ مال کی محبت کو ختم ہی کر دے۔ آمین۔ اگلی آیت ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ لقد، البتہ تحقیق، سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، فقیر ہے یعنی محتاج ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، اغنیاء، مالدار ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے۔ سَنَكْتُبُ، اب ہم لکھ رکھیں گے، مَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا، یعنی جو بات انہوں نے کہی ہم نے لکھ لی ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو، بغیر حق، نہ حق طور پر، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، تم چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلانے والا، جلنے کا جو عذاب ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔
ذالکا یہ ہے بیما اس کے ساتھ جو، یعنی یہ بدلہ ہے اس کا جو قدمت تم نے آگے بھیجا۔ آگے قدم کہتے ہیں نا ہم نے، قدم بڑھاؤ، قدم اسی لیے اس کو قدم بولتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا نام قدم ہوتا ہے۔ تو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان تمہارے ہاتھوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا نا تو ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم کو پیش آ رہی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک آیت سورہ بقرہ میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو یہود یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پروردگار فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں وہ کوئی بات کہنے میں چوکتے نہیں تھے، جو غلط بات ہے وہ بھی کہہ دیتے تھے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کیا آپ کا پروردگار فقیر ہو گیا جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جو اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ دوسری روایت محمد بن اسحاق کی ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے مدرسہ میں گئے۔ یہاں یہودیوں کا ایک بڑا عالم درس دے رہا تھا، اس کے پاس یہودیوں کا ہجوم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر، خدا کی قسم تجھ کو اس امر کا علم یقینی ہے اور قطعی ہے، یعنی تو یقینی طور پہ جانتا ہے، قطعی علم تیرے پاس ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو، بس تم کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور خدا کو قرض حسنہ دو، یعنی اس کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ تو یہود جو ہیں یہ مال کی محبت میں مشہور ہے نا، کہ ان کو مال کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ یہ اللہ کی تورات کو تھوڑی قیمت لے کر اس کے احکام کو بیچ دیتے تھے۔ تو ان کو مال کی محبت میں بڑے یہ حریص تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت دی اور اسے کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو اور اس کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اور دو چند یعنی دگنا ثواب بھی دے گا۔ اس پر وہ یہودی عالم بولا، اے ابوبکر تمہارا یہ گمان ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے قرض مانگتا ہے، حالانکہ قرض تو فقیر غنی سے لیا کرتا ہے، اگر خدا فقیر نہ ہوتا تو قرض نہ مانگتا، بس اگر تمہارا کہنا صحیح ہے تو بلا شبہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ منہ، نعوذ باللہ۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور زور سے ایک تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا اور کہا کہ اے دشمن خدا، اگر ہمارے اور تیرے درمیان عہد نہ ہوتا تو بخدا میں تیری گردن مار دیتا۔ یعنی عہد تھا نا کہ کوئی کسی کا قتل نہیں کرے گا۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا تھا نا، تو اس عہد کی پاسداری کی وجہ سے کہا۔ تو اس پر اس یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر حضرت ابوبکر صدیق کی شکایت کی اور کہا کہ آپ کے رفیق نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دشمن خدا نے بڑی سخت بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نے یہ قول نہیں کہا تھا، وہ اپنے کہنے سے مکر گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے لیے، اس یہودی عالم کی تردید اور تکذیب کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں کہ واقعی اس کذاب یہودی نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی، یہ گستاخی کی تھی، تو اللہ نے یہ بات لکھ بھی لی ہے اور سن بھی لی ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ یہ تو نبیوں کو بھی ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اللہ کی کو بھی برا کہتے ہیں، نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دونوں اعمال جو ہیں وہ لکھ رکھے ہیں۔ وَنَقُولُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جب یہ ہمارے
آخرت کا میدان ہوگا، حشر کا، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس وقت ان کو عذاب میں جلنے کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ بندوں پر ظلم کرے، یہ تو بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوں گی جو کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا کرے اور ہمیں ہر طرح کی گستاخی اور بے باکی سے محفوظ رکھے، اور مال کی محبت سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔